ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو، تم تو مان سکتے ہو، سمجھ میں آئے یا نہ، مگر غیر کیسے ماننا؟ اس آیت کی تفسیر آج تک کسی نے دی؟ وہ ڈاکٹر، امریکہ کے ڈاکٹر بلا کے، چاہے ایم بی بی ایس ہے، ایم ڈی ہو، بی او ایس، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، بلا کے گلاؤ، گردن ادھر ہے، جسم ادھر ہے، سب یہ کہیں گے یہ مر چکا ہے، نہیں مرا نہیں، زندہ ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پاگل ہو کیا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو بولتا ہوتا، سنتا ہوتا، دیکھتا ہوتا۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو بولو یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس آیت کی تفسیر سارے مفسرین، اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا نبی نے یہ کہہ دیا تھا اگر کوئی شریعت کا مسئلہ اگر میں نہ ہوں تو ان سے پوچھ لینا اہتمام کا۔ رئیس المفسرین، ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ سب یہی تفسیر کر گئے جو شہید ہے وہ زندہ مردہ نہیں، لیکن کون مانے کہ صاحب یہ بولتا نہیں، اس کی تفسیر کانوں نے سنی، آنکھوں نے نہیں دیکھی، مگر میرے نبی آخری جمعے میں آخری حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی یہ کہہ کے گئے تھے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک قرآن، ایک اپنی اولاد، دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا، اگر ایک کو پکڑو گے ایک کو چھوڑو گے تب بھی تم بربادی کے در پہ ہو، دونوں کو چھوڑ دو گے تو ختم نہیں ہے، دونوں کو پکڑے رہنا۔ پتہ یہ بھی چلا بعض نے یہ بھی لکھا اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو دیکھو۔ یہ بھی بتا دیا ہے، آج تک کسی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، سارے کے سارے یہی کہہ گئے کہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے، لیکن بتا کے کوئی نہیں گیا مگر میرا حسین اس تفسیر کو پریکٹیکل طور پہ پوری کر گیا، مکمل کر گیا۔ اے لوگوں، قرآن کو ناقص مت سمجھنا، قرآن مکمل ہے۔ تم کہتے ہو شہید مردہ ہے، قرآن کہتا زندہ ہے، گردن لگے ادھر ہے اور جسم ادھر ہے۔ مجھے دیکھو، میرا جسم کربلا میں ہے اور میرا سر خوالی کے نیزے پر ہے، کتنی دور ہے مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حسین نے بتا دیا جو شہید ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب اللہ۔ حسین پاک کی نماز جنازہ، ذرا یہ بھی بتا دو سن لو، لوگ اب کام کی باتیں آ رہی ہیں، توجہ رکھنا میری طرف۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں محرم شریف کی 10 تاریخ کو جمعے کے دن شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات نکلنا جائے، ذرا توجہ سے سنو۔ امام حسین پاک 10 محرم کو شہید تو ہوتے ہیں مگر 10 محرم کو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر کتنی محرم کو ہوتی ہے یہ بھی سن لو۔ 10 محرم کو نہیں بلکہ 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ کن لوگوں نے پڑھی؟ ذرا یہ بھی توجہ کرو، کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ؟ کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام مقام قادریہ آتا ہے، اور ذرا سنو، جیسے آج لوگ پٹھان ہوتے ہیں، ترک ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، علوی فقیر وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، مگر اس وقت یہ برادری نہیں، قبیلے ہوا کرتے تھے، قبیلہ بنو مزید، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنی کلب، قبیلہ بنی اسد، ایسے وغیرہ وغیرہ قبیلے ہوتے تھے۔ اس بستی میں جو قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اسد ہے۔ کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی جس کا نام مقام قادریہ ہے۔ 11 تاریخ کو صبح میں ان ظالموں نے، ان یزیدیوں نے کربلا شریف کو جو خالی کر دیا تھا، وہ بستی والے آ جاتے ہیں، امام حسین پاک کے سر پاک کو ظالم یزیدی لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین پاک کے چاہنے والے، مقام قادریہ کے رہنے والے
वो लोग 11 मुहर्रम को आते हैं, इमाम हुसैन पाक को एक कब्र शरीफ में उतारा, उनके बेटे अली असगर को भी उसमें उतारा, उनके बेटे अली अकबर को भी उसी में उतारा। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा इन लोगों ने पढ़ी थी, यहाँ के रहने वाले लोगों ने पढ़ी थी। ये भी बता दो, करबला शरीफ अगर जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा, मैं अपनी आंख से देख करके आया हूँ, एक ही कब्र शरीफ में हजरत इमाम हुसैन है और उनके दोनों बेटे, एक का नाम अली असगर, दूसरे का नाम अली अकबर। ये तीनों लाशें मुबारक, ये तीनों नबी के घर के चमन के फूल एक ही कब्र शरीफ के अंदर है। उनका ये गुंबद बना हुआ है, बराबर में और जितने शहादा थे उनका बराबर में सारे के सारे उसी में है, उनका बराबर में वहां पर है। इधर बराबर में एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हबीब बिन मुजाहिर आता है, वो बराबर में है। ये कौन है? जब हुसैन पाक के बच्चों को सुताया जाता था तो हुसैन कहते थे, हबीब जरा इन लोगों को बताओ मैं कौन हूँ। क्या मैं नाना की पीठ पे जब मैं बैठा तो क्या नाना ने सजदे को लंबा नहीं किया था? तुमने अपनी आंखों से देखा या नहीं देखा? हबीब बताओ। तो ये हबीब कहते थे, हाँ जालिम हो, ये वही हुसैन है। कहा बोलो मेरे नाना मुझे सूंघते चूमते नहीं थे? कहा ये वही हुसैन है, मैंने अपनी आंख से देखा। क्या मेरे नाना झोली में मुझे लेकर के मेरे लिए दुआएं नहीं करते थे? क्या मेरे नाना मुझे कांधे पे सवारी नहीं देते थे? क्या मेरे नाना ने जुमे का खुतबा नहीं रोका था? क्या मेरे लिए जन्नत से कपड़े नहीं आए थे? क्या मेरे लिए हिरनी का बच्चा नहीं आया था? हाँ जालिमों ये वही है, लेकिन उनको भी मैंने शहीद कर दिया था। तो बराबर में उनका भी मज़ार है। थोड़ी आगे में हजरत अब्बास का मज़ार शरीफ है और 5 किलोमीटर की दूरी पे हजरत हुर का मज़ार शरीफ है। ये मैंने नक्शा बता दिया, लेकिन सुनो, 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा इमाम हुसैन पाक की होती है। आपको कफन शरीफ नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया ये बताऊंगा। 10 तारीख को आपकी नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई ये भी सुन लो। अल्लाह अगर चाहता तो 10 तारीख को नमाज जनाजा हो जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 10 तारीख में मौजूद थे, अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ लेते, लेकिन क्यों नहीं? जरा जवाब सुनाओ। यहाँ पर उलमा बैठे हैं, आप लोग मचल जाओगे, तस्दीक हो जाएगी। इसलिए मसला ये है, ये बात जरा गौर से सुना करो। मसला ये है, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, अगर वो जन्नती है या कोई अल्लाह का वली है, तो जितनी नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं उनके सदक़े में वो भी जन्नती हो जाता है। या फिर नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, अगर वो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दे तो इसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। अल्लाह ने 10 मुहर्रम को इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को रोक दिया और लोगों को इसलिए रोक दिया, हुसैन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। इसलिए मेरा हुसैन अगर उनकी नमाज जनाजा होगी तो 10 मुहर्रम को करबला में यजीदी भी थे, कोई ना कोई यजीदी करबला में जरूर शरीक हो जाता। हुसैन के सदक़े में वो यजीदी जन्नती हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन वली नहीं बल्कि आले रसूल है, सहाबी रसूल है, शहजादा रसूल है, नवासे रसूल है। मेरा हुसैन इनसे मोहब्बत रखना ईमान का एक हिस्सा है। मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। अगर हुसैन की नमाज जनाजा कोई यजीदी पढ़ लेता तो जरूर जन्नती हो जाता, मगर अल्लाह ने रोक दिया। और यजीदियों पहले तुम करबला खाली कर दो। इसलिए मैंने जन्नत यजीदियों के लिए नहीं हुसैनियों के लिए बनाई है, और जन्नत यजीदियों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। अच्छा और सुनो, बात तेजी से सुनो। करबला शरीफ में जो हुआ, इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ दिया गया या नहीं दिया गया ये भी सुना। कफन शरीफ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया, जरा तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। कफन शरीफ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि शरीयत मुस्तफा में शरीयत मुस्तफा में कई तरीके के शहीद होते हैं। एक शहीद वो होता है जिसको गुस्ल कफन भी दिया जाता है, एक शहीद वो
ہوتا ہے جس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا ہے. اگر جیسے کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ عورت اسی پیدائش کے موقع پر اسی وجہ سے اگر انتقال کر جائے تو وہ عورت شہید ہے, اس عورت کو غسل کفن دیا جائے گا. اگر کوئی ڈوب کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل کفن دیا جائے گا. اگر کوئی پیڑ پہ سے گر کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو بھی غسل کفن دیا جائے گا. اگر کوئی ٹکرا کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اگر اس کا جسم قابل غسل ہے تو غسل کفن دیا جائے گا. اور اگر کوئی آگ میں جل کے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. اگر اس کا جسم قابل غسل نہیں ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, تیمم اور کفن پہنا دیا جائے گا, لیکن وہ بھی شہید ہے. اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ پیٹ کے درد میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, مگر اس کو غسل کفن دیا جائے گا. کسی کو اپینڈکس ہو جائے وہ بھی اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو بھی غسل کفن دیا جائے گا. کسی کو طاعون ہو جائے, اگر وہ طاعون کی بیماری میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اس کو غسل کفن دیا جائے گا. مگر ایک شہید وہ ہے جو تلوار لے کر کے دین اور اسلام کی خاطر میدان میں آ جائے, جسم پہ زخم کھا کر کے وہ شہید ہو جائے. تو شریعت مصطفیٰ میں نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کو کفن دیا جائے گا. میرا حسین یہی تو شہید تھا, اس لیے اللہ نے, اگر اللہ چاہتا تھا جنت سے کفن بھیج دیتا تو کپڑے بھیج سکتا ہے, تو کفن بھی بھیج سکتا تھا, مگر اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ کوئی نہ کوئی مولوی انگلی ضرور اٹھا دیتا. اس لیے آج بھی کچھ مولویوں نے حدیث قسطنطنیہ کو لے کر کے یزید کو جنتی قرار دیا ہے, حسین کو ان کی مطلب کی لائی بتائی رہی کہ حکومت کے لیے, سیاست کے لیے. یہ کوئی دین اسلام کی جنگ نہیں, یہ ان مولویوں نے کیا. جبکہ کوئی بھی حسین پاک کے بارے میں ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا, اس لیے اللہ نے وہ کپڑے نہیں بھیجے, کیونکہ میرا حسین جب دنیا پہ تشریف لایا تو شریعت نہیں بلکہ صاحب شریعت کی گود میں کھیلا. اگر وہ چلا تو صاحب شریعت کی انگلی پکڑ کے چلا. میرا حسین وہ ہے جس کا بچپنا شریعت پہ گزرے, جس کی جوانی شریعت پہ گزرے. میرا حسین وہ ہے اگر وہ کھائے تو شریعت کے مطابق, اگر پیے تو شریعت کے مطابق, اگر چلے تو شریعت کے مطابق, اٹھے بیٹھے کھائے پیے اٹھے بیٹھے سوئے جاگے شریعت کے مطابق. میرے حسین کا بچپنا شریعت کے مطابق, جوانی شریعت کے مطابق, بڑھاپا شریعت کے مطابق. اللہ نے اس لیے نہیں دیا کفن, انہی قبروں میں دفن کرو. میرا حسین دنیا پہ آیا تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق, اور جب دنیا سے جائے گا تو بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق. لگ رہا کچھ, لیکن یہ بات سننا بھی بہت ضروری ہے. میں اس لیے آسان کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ذرا چلو پیارے, ذرا ایک منٹ ٹائم دیکھ لو. آپ لوگ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بولو ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. امام حسین پاک کا سر پاک کربلا شریف میں وہ جسم پاک کربلا شریف میں دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ سر پاک کو لے کر کے خولی کے نیزے پر ہے چل رہے. اللہ اللہ, آج حسینیوں تم ڈھول بجاتے ہو, حسینیوں آج تمہارے ہاتھوں میں ڈھول کا ٹنکا جاتا ہے. محرم شریف اور محرم کا جب مہینہ آتا ہے کتنے لوگ شراب پی پی کر کے ڈھول بجاتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ حسینی ہو سکتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے گھروں میں تم گوبر, غیر مسلم یا مسلم کے گھروں میں پنیوں میں گوبر بھر بھر کے پھینکا کرتے ہو, کتنے لوگوں کے بلب توڑتے ہو, کتنے لوگوں کی موٹر سائیکلوں کی لائٹیں توڑتے ہو, کتنے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہو. میرا حسین تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دی, کبھی کسی کیڑے کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی, مگر تم حسینی کیسے ہو؟ ذرا اپنے حالات کو دیکھو. ارے وہ بابا کے سر کو دکھا دو, مجھے اپنے آپ ہو جاتی ہے اس بالی پر, آپ ہو جاتی ہے اس بالی پر. اس نے حسین پاک کی بیٹی کی طرف کو آنکھیں نکالی, 7 سال کی بچی کانپ گئی, دل تڑپنے لگا, لرزنے لگا. اس نے نیلی پیلی آنکھیں نکالی, اس کے بال بگڑے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ میں خنجر تھا. حسین پاک کی چھوٹی سی بچی کربلا کے میدان میں کہہ رہی ہے پھپھو مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو. مگر یہ ظالم جب
پیچھے دوڑا. حسین پاک کی بیٹی نے چیخ ماری اور مار کر کے جب کربلا میں آگے کو پڑی, اس ظالم نے آگے بڑھ کے اتنی زور سے حسین پاک کی بیٹی کی گردن پہ تھپکی ماری. 7 سال کی بچی کربلا کی ریت میں منہ کے بل کھسک جاتی ہے. اللہ جانے ناک سے خون نکلا, اللہ جانے منہ سے خون نکلا, آنکھوں میں ریت, منہ میں ریت, ناک میں ریت. اب جو سانسیں نہیں لی جا رہی ہے, اگر سانسیں لے رہی ہے تو منہ میں ریت جا رہی ہے. اور میری بہنوں, تمہیں سیدہ سکینہ کا واسطہ, آج کے بعد تم شریعت کے خلاف قدم مت اٹھانا. یہ تمہارے بھائی کمیٹی والے, انہوں نے بڑی محنت سے جلسہ کیا ہے. بچوں اس کو خراب مت کرنا. امام حسین پاک کی بیٹی کو ظالم نے پکڑا اور پکڑ کے جھٹکا مار کے, 7 سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوگی, اللہ جھٹکا مار کے بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد اب اس نے آنکھیں نکالی, نیلی پیلی, بچی کانپ رہی ہے, بخار چڑھ گیا. کہتی ہے بابا 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 مجھے بچا دو, پھپھو مجھے بچا دو, پھپھو مجھے بچا دو. لیکن اس ظالم نے سیدہ سکینہ کے کان کی طرف پر جب ہاتھ چلایا, بچی کو پتہ نہیں ڈر کے مارے چہرہ گھما لیا. جیسے ہی گھمایا, اس ظالم نے ہاتھ چلا کے اتنی زور سے حسین پاک کی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا, اتنی زور سے تماچا مارا انگلیاں چھپ جاتی ہے. ارے تمہیں کیا پتا ہے کربلا میں کیا ہوا؟ تم تو فیشن کر کے چلی گئی, تم موبائل لے کر کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو بدنام کر رہے ہو. تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, ذرا پہچانو 10 محرم کو کیا ہوا تھا. ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, یہ اتنی نسلوں کے بعد عالم ہمارے ہاتھ چوم رہے, وہ تو حسین پاک کی بیٹی تھپڑ کھا رہی ہے. پتہ تمہیں اپنی تاریخ یہ یاد رکھنی چاہیے. آج کے بعد تمہیں یہ تاریخ یاد, میری بہنوں بھائیوں, یہ تاریخ یاد رہنی چاہیے. حضرت سکینہ چیخ گئی مگر ظالم کو پھر بھی رحم نہ آیا. اگر وہ چاہتا تو کان پکڑ کے وہ بالی کھول لیتا, مگر ظالم کٹر دل کا تھا. اس نے بالی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایسے چھٹکا مار کے کھینچا, سیدہ سکینہ کا کان چر جاتا ہے. اور جیسے ہی کان چرا, خون نکلنے لگا, چکر آ گیا. پچھاڑے کھاتوئی کربلا کے میدان میں اپنی پھپھو کی گود میں جا کے گر گئی. پھپھو نے سینے سے لگایا, کہا پھپھو پھپھو میرا کان دیکھو کیا ہوا. سیدہ زینب نے اپنے دوپٹہ لے کے اپنی بھتیجی کے کان پہ لگا دیا اور کہا بیٹی ہم نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں. ہم کربلا میں تکلیفیں سہیں گے مگر نانا کی گردن جھکنے نہیں دیں گے. آج یہی نوجوان اگر کربلا میں جب برائیاں کرتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تم نے اصلی تاریخ پڑھی نہیں ہے, سوئے بھی نہیں, سنی بھی نہیں ہے. اب امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلے, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت سکینہ سے چلا نہیں جا رہا ہے. ظالموں نے چھوٹی سی بچی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے اور باندھنے کے بعد گھوڑے پہ بٹھا دیا. حسینی روتے ہوئے جا رہے تھے. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو, سارے لوگ جا رہے تھے ہاتھ بندھے ہوئے, لیکن یزیدی اپنی فتح کے ڈھول بجا رہے تھے, کدا رہے تھے, امام حسین پاک کے سر کو اچھال رہے تھے اور وہ اپنی کامیابی کے نعرے لگا رہے تھے. اب مجھے بتاؤ, ڈھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ یا حسینیوں کا؟ یہ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا. اب ذرا چلو, جیسے ہی چلتے جا رہے ہیں ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے. بوڑھی عورت آئی,
اس کے پاس روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے ہیں اور آ کر کے سیدہ زینب کے پاس کھڑی ہو گئی. وہ بوڑھی عورت بولی او بیٹی مجھے پتا نہیں ہے تم کون ہو مگر جس کا سر یہ نیزے پہ ہے میں اسے جانتی ہوں یہ حسین پاک کا سر ہے. نانا اسے گود میں کھلاتے تھے. آج ہاں بیٹی اور سنو میرے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تو میں قربان کر دیتی. میرے پاس صرف روٹی کے یہ سوکھے ٹکڑے ہیں. تم حسین کی پتہ نہیں مجھے کیا رکھتی ہو یہ کھا لو. اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ضرور آج قربان کر دیتی مگر اتنا ضرور ہے حسین پاک کی ایک بہن بھی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے. اور زینبی سے بات ہو رہی تھی کہا سیدہ زینب اگر اس زینب کو پتا چل گیا میرے بھائی کے سر کو کاٹ دیا تو وہ زینب اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر دے گی پوری دنیا کے یزیدی نیست و نابود ہو جائیں گے. وہ پوری عورت بولی سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی ماں اور پوری ماں تم زینب کو جانتی ہو؟ ہاں ہاں بیٹی میں جانتی ہوں. میں فاطمہ کے یہاں نوکرانی تھی. میں فاطمہ کی باندھی تھی. میرا نام فضا ہے فضا. جب زینب پیدا ہوئی تھی تو میں اسے دودھ میں کھلاتی تھی. نانا زینب کے ہاتھ میں کپڑا باندھتے تھے اور کہتے تھے یہ میری زینب میرے بیٹے حسین کا کردار ادا کرے گی. اللہ کا وہ زینب کا مرتبہ اور مقام ہم نے دیکھا ہے. اگر زینب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے سارے یزیدی برباد ہو جائیں گے. اس زینب کو بھی پتا نہیں ہے تو سیدہ زینب بولی مائی لو تم نے زینب کو نہیں دیکھا اب دیکھ لو یہی تو زینب ہے. زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے. میرے سامنے میرے بھائی کے سر کو کاٹ دیا مگر میری زبان پہ تالا تھا. میرے بچوں کو شہید کیا مگر میری زبان پہ تالا تھا. میرے بھائی حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو شہید کیا مگر میری زبان پہ تالا تھا. میرے بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے مگر میری زبان پہ تالا تھا. ہاں میری سید ذاتی ہوں. میری رگوں میں فاطمہ کا خون اور علی کا خون ہے. میں اگر چاہوں اور دعا کر دوں تو سارے یزیدی نیست و نابود ہو جائیں گے مگر میری زبان پہ تالا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے. ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے. ہمیں نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کرنا ہے. جب اسے پتا چلا کہ یہ زینب ہے پوری عورت سیدہ زینب کے پاؤں پر گر گئی اور پاؤں چومنے لگی. کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دے گا اور کہنے لگی یزیدیوں سے اے ظالم کتا بیریو یہ زینب کو تم نہیں چھوڑتے. اگر ایک زینب تمہارے لیے بددعا کر دے تمہاری نسل برباد ہو جائے گی. تم نے اس سید ساتھی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی ہے. ارے اس کا ان سید ساتھیوں کا اور سیدوں کا اہل بیت کا ذکر قرآن میں آیا. قرآن میں ہاتھ کھول دو ورنہ تمہارا خون پی گئے گی. وہ پوری عورت جلال میں آئی چپٹ گئی مگر ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. میرے بھائی تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے کیسے ہم تک آیا. ان علماء سے پوچھو تمہیں زیادہ عشق نہیں ہے تم سے زیادہ یہ عشق رکھتے ہیں مگر یہ پوچھتے نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں. شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہتے ہیں. بچوں تمہیں اگر عشق میں رہنا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کے اگر عشق کرو گے تو کوئی عشق ہے
वरना शरीयत से निकलोगे तो वो इश्क नहीं है, वो नफरत है, वो जहालत है, वो गुंडागर्दी है, वो बेवकूफियत है, वो जहन्नम का रास्ता है। अगर शरीयत के दायरे में रहो करोगे तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम हज़रत दामाद सैयद मुकीमुर रहमान साहब। मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, माफ करना। क्या करूं, आप इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई, मजबूरी होती है और हो सकता मेरे बाद कोई और भी बयान हो, इसलिए मैं पढ़ाते ही चला जा रहा था। माफ करना कि किसी भाई का दिल दुखे। बस 1-2 मिनट में बात पूरी कर दूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो यहीं से लेकर के चलूंगा कि सरे पाक कहाँ कहाँ गया और क्या क्या हुआ, वो सारी बातें बताऊंगा। बस इतना बता दूं, करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक का जिस्म पाक दफन है और फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन लिखते हैं कि सर पाक को मदीना शरीफ रवाना कर दिया गया था। सैयदा फातिमा जन्नतुल बकी में है, उनके दाएं पहलू में हजरत इमाम हसन है और बाएं पहलू में हजरत इमाम हसन का सर है। लेकिन उलमाए अरब के उलमा ने जो तारीख लिखी है उसमें हुसैन पाक के सर पाक को मशहद भेज दिया गया था और वहाँ पर आज भी इमाम हुसैन पाक के सर पाक का मज़ार शरीफ वहाँ पर मौजूद है। और बाज़ लोगों ने ये लिखा है कि उस नेज़े में जिसमें सर पाक था वो नेज़ा एक मकान में रख दिया था। कुछ दिनों के बाद मोमिनों के कब्रिस्तान में उस सर पाक को दफन कर दिया। इतनी रिवायतें मैंने पढ़ी, वो आपके सामने बयान कर दी हैं। प्यारो, आज के बाद तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें मैं कितने वास्ते दूं, इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। किसी से दिल में जलन, हसद, कीना, बगावत मत रखो। गाँव में मोहब्बतें बांटो। ये मुबारकबाद दिलाई थे कमेटी वाले, इन्होंने जलसा किया, मगर इस जलसे को मदरसा बना के रखना। हुड़दंगी या खेल कूद हरगिज नहीं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत करो। और बच्चियों, तुम इतनी अच्छी हो जाओ, इतनी अच्छी हो जाओ। तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। तुम मोबाइल को बंद कर दो, मोबाइल नहीं, तुम तो कुरान शरीफ पढ़ो, तस्बीह फातिमे पढ़ो। और अगर मोबाइल को चलाता है तो उसे अच्छा इस्तेमाल करे। स्कूल में पढ़ने वाले अपने किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो वो उसमें कामयाबी हासिल करें। मदरसे में पढ़ने वाले इल्म नहव वगैरह वगैरह, अगर टाइम मिले तो उसको उस्ताद बना करके रखो। समझ में आ रही? अच्छा इस्तेमाल करोगे तो कामयाब रहोगे। बड़ों की इज्जत करो, कहीं बड़े बैठे उनके सामने ज्यादा मत बोलो। हर बड़े की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, माँ बहन की इज्जत करो। समझ में आ रही है? किसी बेइज्जती बेहुरमती से बिल्कुल दूर हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ। 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, पाक साफ रहो। समझे? चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, इतने प्यारे हो जाओ। खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि खैर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब गुलाम हुसैन इतना अच्छा तो इमाम हुसैन कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। बोलो मेरा साथ दोगे, ऐसा बनोगे? बोलो ऐसा बनोगे? बोले ऐसे बनोगे? आपस में लड़ाइयाँ खत्म कर दोगे, मेल मोहब्बत प्यार सब बना करके रहोगे? बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। अदब के दायरे में कहना या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने अपने खूनों से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की
मैयत पे न रोया हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सूफी साहब इस वक्त भी उम्र अल्लाह इनका बरकत अता फरमाए बैठे हैं, सूफी अब्दुल वहीद साहब क़िबला जो ताजुल शरिया के खलीफा भी हैं, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। हमारे सैयद साहब क़िबला भी जलवागर हैं, नाज़िम साहब भी अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और उलमा भी सब मेरे सर के ताज हैं। आज के बाद अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तो 11 बजे टाइम दोगे तो इंशाल्लाह पूरी तकरीर होगी। समझे, किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। सब लोग मेरे साथ में पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकदीर से तलवार खंजर से उठा था। बैठे भाई, 2-4-10 मिनट बैठो। बहुत अच्छी मिठाई का इंतजाम किया है आपने।